درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتائے گا۔ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے، یہ نہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور نہ ہی میری کوئی بات مانتی ہے۔ میں اس کو جو بھی حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ میری ہر بات کا الٹ کرتی ہے۔ اے امیر المومنین، یہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہارے ہر حکم کو مانے، تو یاد رکھو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اس وقت اس کا صرف ایک ہی سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، کیونکہ بیویوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع اور شوہر پر ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے تم بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی مت اکیلا چھوڑنا۔ نمبر 2، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو ہر وقت برائی اور بے حیائی کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ جب عورت کا شوہر اس کی مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو اس بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتے ہیں۔ اکثر خواتین جو شوہر کو قابو کرنے کے لیے ایک غلطی کر بیٹھتی ہیں، یہ غلطی نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اکثر تعویذ دینے والے عامل بابا اور پیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، جہاں نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ ان پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر نہ صرف ان سے محبت کرے گا بلکہ ہر وقت ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اکثر گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب عورتیں اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہے تو اس کے گھر والوں کا اس کے شوہر کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر شوہر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے گھر والوں کے سامنے ضرور اس کی برائی کی ہوگی۔ اس وجہ سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ
ایسی عورت کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنے سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، اسی طرح مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہروں کی تعریف کریں، کسی غیر کے سامنے اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے شوہر کی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں، بلکہ سیدھی طرح اسے منع کر دیں کہ وہ آپ کے شوہر کی برائی نہ کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سی اچھی چیزیں بنائیں، اچھی اور مزیدار کھانے بنائیں۔ کھانے میں ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں بنائیں۔ اگر کسی دن شوہر سے کوئی خاص بات منوانی ہو تو اس دن اس کی پسندیدہ ڈش بنائیں اور اپنے دل کی مراد پالیں۔ اگر کوئی عورت طرح طرح کے اور مزیدار کھانے بناتی ہو تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے۔ جب شوہر کام کاج سے تھک کر واپس آتا ہے تو اگر بیوی ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو اس کا موڈ فریش ہو جائے گا اور گھریلو ناچاکیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی، اور اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ نمبر 4 یہ کہ تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں، بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھیں اور اس کی تعریف کریں۔ نمبر 5 بیویوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیوی جب وہ کام کرے جو اس کے شوہر کو سخت ناپسند ہو تو اس سے گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور وہ کون سی باتیں ہیں جو اسے سخت ناپسند ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی اور بہتر بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا ہر مشکل وقت، ہر دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے، یقیناً وہ بیوی شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ ایک شوہر اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں اور میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کریں، اور جو خواتین یہ کام کرتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہیں، کیونکہ جس طرح ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند صرف مجھے ہی دیکھے، مجھ سے ہی بات کرے اور دوسری عورتوں پر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، بالکل اسی طرح ایک شوہر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اور صرف اس کے لیے تیار ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ کہیں باہر جاتی ہیں تو خوب بنتی سنورتی ہیں، لیکن جب گھر پر اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا وقت آتا ہے تو اس میں جان بوجھ کر وہ کوتاہی کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے شوہر دوسری عورتوں میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی عزت احترام کرے اور ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، عزت اور اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین کو اپنانی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ اور گرویدہ بنانا چاہتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائے اور آپ دونوں بھرپور
اور بہتر طریقے سے زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی بھی کسی تیسرے انسان کے ساتھ شیئر مت کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہوں تو ان کے سامنے بھی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اچھی طرح تربیت نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔